اختیار ولی خان صاحب کیا چیز ہے، کیوں مجبور کر رہے ہیں مولانا صاحب کو کہ وہ سیاسی خودکشی کر رہے ہیں؟ وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. دیکھیں مجبوری کی تو کوئی بات ہے نہیں، یہ کسی کو کیا مجبور کرے گا. یہ تو بات ساری انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ کی ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا، ہم تو مولانا صاحب تو ہمارے پی ڈی ایم کے بھی اتحادی رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے اور ان کے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں، ایک دوسرے میں بہت احترام کا رشتہ بھی ہے. یہاں تک کہ مولانا صاحب جب کبھی حکومت پر تنقید بھی کرتے تھے تو ہماری جو اسپوکس پرسنس کی ٹیم ہے تو ان کو باقاعدہ یہ ہدایت جاتی تھی کہ مولانا صاحب کو کانٹرڈکٹ نہیں کرنا، ان کا ریبٹل نہیں کرنا. ہم تو یہ حیران ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ ایک احترام اور محبت اور قربت اور جمہوریت کا ایک رشتہ ہے، لیکن میں ان لوگوں کو دیکھ کر، یہ بسرا صاحب کی پارٹی کو دیکھ کر وہاں پر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں، ان کو مولانا کہتے تھے، کرپشن کا پتہ نہیں کیا کہتے تھے، بلیک میلر کہتے تھے، اور مطلب وہ القابات یہ پکارا کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مولانا صاحب کی جتنی ٹرولنگ سوشل میڈیا پر انہوں نے کی ہے، آج یہ مولانا صاحب کو دامت برکاتہ سے کم کچھ نہیں کہتے ہیں. مطلب ان کو جو رتبے یہ دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کل تو یہ اپنی ان کو کچھ وہ پیشکشیں کر کے آئے ہیں کہ آپ کو ملک کا صدر بنا دیں گے، اگر ہماری حکومت بنی تو ہم آپ کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر شپ کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ فی الحال تم اپنے آپ کو چھڑا لو، میری پرائم منسٹری اور ڈپٹی پرائم منسٹری اور صدر مملکت بننے والی باتیں یہ آج کل بات ہوئی ہے، یہ آج کل انہوں نے پی ٹی آئی نے کہا ہے. وہ لوگ نہیں، یہ آفر ابھی ان دنوں میں پی ٹی آئی نے کی ہے. یہ ان کی کل کی بات ہے، میں آپ کو زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا. اچھا، یہ کل کی بات ہے. جس طرح انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کو تاحیات چیئرمین بناتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا کہ بھنک پڑ رہی ہے کہ کوئی میلافائڈی ہے، کوئی انٹینشن ہے، پرسن اسپیسیفک ہونے کی بات ہے. جب بات کی جاتی ہے کہ آئینی عدالت بنائی جائے گی اور ان کے لیے اگر مجوزات طور پر، ہمیں ابھی کنفرم نہیں ہے، آپ کو بھی شاید ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو کہ جی آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے اس آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے گا، تو پھر اگین سوال آتا ہے کہ شاید پرسن اسپیسیفک ہو جائے. تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی سی لگ رہا ہے کہ شاید اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے ابھی تک. اختیار ولی خان صاحب، ترامیم کا پتہ ہے کون سی آ رہی ہیں؟ یہ تو بتا دیں. اختیار ولی خان صاحب ان سے پوچھ لیں گے. اختیار ولی خان صاحب جی، ترامیم کا بتا دیں. سر لا منسٹر ہے، ان کے پاس تو ہے نا، ضروری تو نہیں ہر چیز وزیر اعظم کے پاس ہو. لا منسٹر کے پاس ہے، وہی باتیں کر رہے ہیں نا. اور دوسرے پارلیمنٹری کمیٹی میں آپ لوگوں کو بھی دکھایا گیا ہے مسودہ. کہاں نہیں دکھایا گیا سر؟ پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہوں نہیں دکھایا گیا. پروڈیوسر صاحب یہ ذرا مجھے کنفرم کر کے ساتھ بات کرتا ہوں، نہیں دکھایا گیا. بیرسٹر گوہر صاحب نے خود کہا ہے کہ اعظم عزیز تارڑ صاحب نے ہمیں میں گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ابھی تک جب بات کر رہا ہوں کوئی مسودہ نہیں دکھایا. اختیار ولی خان صاحب ان کے ساتھ شیئر کر دیں. یہ جی میری بات سنیں، ان کے ساتھ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں چیزیں شیئر ہو چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے سر، میرے پاس پورا مسودہ موجود ہے. بتائیے آپ جب بریک پہ جائیں گے. بریکنگ نیوز ہے. نہیں، وہ دیکھیں عطا طاہر صاحب کے پاس بھی موجود ہے، لیکن عطا طاہر صاحب نے کہا کہ شیئر نہیں کی جا سکتی جب تک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا. جی اختیار ولی خان صاحب، وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، سامنے آئیں گی lot of amendments. اس کے لیے آپ کا ایک پروگرام بہت کم پڑ جائے گا، اس پہ سارے مسودے ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا. قوم کے لیے 2-3 بتا دیں. سر اختیار میرے خیال میں بسرا صاحب آپ کو تو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ تو شریعت بل کی لانے کی بھی بات ہو تو آپ اس پہ بھی ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے. اختیار ولی بھائی تو ریاست علی آزاد صاحب کو ہی بتا دیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو میلافائڈی ہے. وہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی کے. میاں نواز شریف صاحب سر نہیں، اس طرح نہیں نا، بسرا صاحب پلیز. جی اختیار ولی بھائی، میرا چیلنج سر پلیز جی
اب نہیں سر غصہ نہ کریں نہیں سر اختیار ولی بھائی اچھا بات مکمل کر چلیں اختیار بھائی ہم بات مکمل کریں نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے یہ مینرز غصہ نہ کرو آپ نے بات ووٹ کی کو عزت دو ووٹ کو عزت دو شوکت بسا صاحب پلیز چلیں آپ کو یاد دلانا یار غصہ نہ کریں آپ لوگ تو بیچارے کٹ پتلیاں ہیں شوکت بسرا صاحب شوکت بسرا صاحب دیکھیں اچھی بحث ہو رہی ہے اچھی گفتگو ہو رہی ہے پلیز میرا چیلنج ہے مجھے یہ دو ترامیم بتا اچھا چلیں جی اختیار ولی بھائی اب آپ نے نہیں بات کرنی پلیز جی اختیار ولی بھائی بسرا صاحب دوسرا شو میرا اور آپ کا کبھی اسٹوڈیو میں ایک ساتھ ہوگا نا یاد رکھے یہ میں آپ کا ادھار سارا جو ہے سود سمیت اتار دوں گا اور یہ یاد رکھے آپ فارم 47 کی رٹ ہر وقت لگائے رہتے ہیں نا تو یہ بھی یاد رکھے آپ خود آر ٹی ایس کی آپ کی حکومت بنی تھی پتہ نہیں آپ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے کہ نہیں تھے آپ تو اس وقت شاید پیپلز پارٹی میں تھے آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت پی ٹی آئی کیا کہا کرتی تھی اپنی جو پی ٹی آئی کے دور میں جتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی تھی کسی بھی اسمبلی کی اٹھا لے